الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بڑی محبت سے درود شریف پڑھو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله وعلى
بك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن السماء كما كان حقه بعد خدا بزرگتوی قصہ مختصر. انتہائی قابل صد احترام بزرگوں دوستوں، نبی کریم علیہ السلام ابھی شکم مادر میں ہی تھے کہ پیارے ابا جان حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ ان کا وصال ہو گیا. جب ہمارے آقا پیدا ہوئے تھے تو یتیم پیدا ہوئے تھے. اب پرورش کی ساری ذمہ داریاں نبی کریم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ سرکار کی امی جان نے سنبھالی. لیکن جب سرکار کی عمر مبارک 6 سال کی ہوئی تو پیاری والدہ شفیق والدہ وہ بھی دنیا سے پردہ کر گئی. اب نبی کریم علیہ السلام کی نہ والدہ زندہ نہ والد زندہ. ہاں دادا جان تھے حضرت عبد المطلب. اب نبی کریم علیہ السلام ان کی کفالت میں آ گئے. اللہ کی شان. حضرت عبد المطلب کے لیے حرم شریف میں ایک مسند بچھائی جاتی تھی. اس مسند پر آپ جلوہ فرما ہوا کرتے تھے. لیکن نبی کریم علیہ السلام تشریف لاتے اس مسند پر بیٹھ جاتے. کئی لوگ کہتے ہو کاکا اٹھے تھو اٹھو، لیکن حضرت عبد المطلب فرماتے نا 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 میرے بیٹے کو کچھ نہ کہو، اس کی بڑی شان ظاہر ہونے والی ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اب دادا جان کی عمر مبارک 8 سال ہوئی. نبی کریم علیہ السلام کی عمر مبارک 8 سال ہوئی تو پیارے دادا جان بھی اللہ کو پیارے ہو گئے.
اب نبی کریم علیہ السلام کی کفالت، سرکار کی پرورش والی خدمت نبی کریم علیہ السلام کے چچا جان جناب ابو طالب کے سپرد ہوئی۔ آپ نے سرکار کی پرورش اسی طرح کی جس طرح بیٹوں کو پالا جاتا ہے۔ جناب ابی طالب، نام تو ابی طالب نہیں تھا، نام تو شاید عمران تھا، بیٹے کا نام تھا طالب، اس کے نام پر کنیت تھی ابو طالب۔ جس طرح کئی ساتھی جانتے ہیں کہ ابا جان قبلہ جب اپنے مختصر دستخط کرتے ہیں تو لکھتے ہیں ابو سعید غفار اللہ، نام تو نہیں ہے نا، لیکن بڑے بیٹے کی وجہ سے کنیت۔ تو جناب ابی طالب کی نام نہیں تھا ابی طالب، کنیت تھی۔ اللہ نے جناب ابی طالب کو 4 بیٹے عطا کیے تھے، اور یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ ہر دوسرا بیٹا پہلے بیٹے کے 10 سال بعد پیدا ہو۔ پہلے نمبر پہ تھے طالب، اور یہ حالت کفر پہ مرے ہیں، اس نے ایمان قبول نہیں کیا۔ پھر دوسرے نمبر پہ آتے ہیں عقیل۔ عقیل جو ہیں جنگ بدر میں یہ کافروں کی طرف سے لڑنے آئے تھے، پھر گرفتار ہوئے تھے۔ حضرت عباس نے ان کا بھی فدیہ ادا کیا تھا، بعد میں یہ مسلمان ہو گئے۔ پھر عقیل کے 10 سال بعد تھے حضرت جعفر طیار۔ ان کو جعفر اس لیے کہتے ہیں، طیار اس لیے کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے لشکر بھیجا موتا کی جانب۔ یہ مشہور غزوہ ہے، غزوہ موتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے پہلے ہی فرمایا اس لشکر کے کمانڈر زید بن حارثہ ہوں گے، اگر زید بن حارثہ شہید ہو گئے تو اس کے بعد کمانڈر جعفر ہوں گے، اور اگر جعفر بھی شہید ہو گئے تو پھر کمانڈر عبداللہ بن رواحہ ہوں گے۔ سرکار نے سب کچھ پہلے بتا دیا۔ اگر عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان اپنی مرضی سے جس کو چاہیں اپنا کمانڈر منتخب کر لیں۔ جب ادھر لڑائی ہو رہی تھی، ادھر نبی کریم علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں، وہ آپ لوگ کیا کہتے ہو، جو میچ ہو رہا ہوتا ہے تو کیا کومنٹری؟ سرکار اب سب کچھ بیان کر رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، لو بھئی اب زید شہید ہو گئے، جھنڈا جعفر نے پکڑ لیا، اب جعفر بھی شہید ہو گئے۔ حضرت جعفر کے ہاتھ میں تھا نا جھنڈا، دشمنوں نے بازو پر وار کیا تاکہ جھنڈا ہاتھ سے چھوٹ جائے، یہ بازو کٹ گیا، آپ نے فٹ جھنڈا اس ہاتھ میں پکڑ لیا، تلوار کا وار آیا، یہ بازو بھی کٹ گیا، اب یوں کر کے پکڑنے کی کوشش کی، اسلام کا جھنڈا نیچے نہ گرنے پائے۔
90 زخم آئے تھے، 90، اور سارے کے سارے سامنے والے حصے پر، پیچھے سے کوئی وار نہیں آیا۔ پیچھے سے وار تو تب آتا نا اگر پیچھے مڑ کے بھاگتے تو، وہ تو رسول اللہ کے نام پر جان قربان کرنے والے تھے۔ سرکار بتا رہے ہیں اب جعفر شہید ہو گئے، اب کمانڈ عبداللہ بن رواحہ نے سنبھال لی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق۔ حق جاریہ۔ اللہ کرے تیری مدد، نبی کرے تیری مدد، صحابہ کرے تیری مدد۔ اب عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے، اور اب کمانڈ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے پکڑ لی ہے، اور یہ اللہ کی تلوار کون تھے؟ حضرت خالد بن ولید۔ لڑائی ہو رہی ہے سینکڑوں میل دور، اور سرکار سب کچھ بیان کر رہے ہیں مسجد نبوی شریف میں۔ سبحان اللہ، مسجد نبی۔ پتہ نہیں یار لوگ کیوں جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، نبی کو پتہ ہی کچھ نہیں۔ یار جن کا کلمہ پڑھا ہے تم تو کافر نہیں ہو نا، کافر تو نہیں کہلواتے، کلمہ پڑھتے ہو نا، تو شان بیان کیا کرو نا۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں ہو جو تجھ پہ عیاں نہیں، برابر ہوگا ہی کشف تو جا حسنت جمیع صلو۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے بعد میں فرمایا کہ میرے جعفر کو اللہ نے 2 پر دیے ہیں، سبحان اللہ۔ بازو کٹ گئے تھے نا، تو ان بازوؤں کے بدلے میں اللہ نے 2 پر عطا کیے ہیں، اور وہ جنت میں جہاں چاہیں اڑتے پھرتے ہیں، موج کرتے پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ طیار کہتے ہیں اڑنے والے کو، طیارہ نہیں اڑتا ہے نا، ہاں جی۔ تو طیار اڑنے والا، جعفر طیار اڑنے والے، اور ان کو ذوالجناحین بھی کہتے ہیں، 2 پروں والے۔ سبحان اللہ۔ جعفر سے چھوٹے تھے حضرت علی، اور یہ بھی 10 سال چھوٹے تھے۔ سبحان اللہ۔ مکہ شریف میں پڑ گیا قید، سختی کا زمانہ تھا، نبی کریم علیہ السلام نے چونکہ جناب ابی طالب کے گھر میں پرورش پائی تھی، اور یہ پرورش بھی کیا تھی، اگر دسترخوان پر سرکار بیٹھے ہوتے نا سارے سیر ہو جاتے، سبحان اللہ۔ کھانا پھر بھی بڑھ جاتا، سرکار نہ ہوتے تو کھانا پورا نہ آتا تھا۔ اب پتہ نہیں سرکار کو پال جنابی ابی طالب رہے تھے یا سرکار ان کو پال رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ نا جناب ابی طالب باہر تشریف لے گئے، سرکار بھی ساتھ ہیں، تو جناب ابی طالب کہنے کے بھتیجے مجھے تو بڑی پیاس لگی ہے، بیٹے بڑی پیاس لگی ہے۔ اچھا، سرکار ایک جگہ کھڑے ہو گئے، منہ میں کچھ پڑا، اور ایک پتھر پڑا ہوا تھا، پتھر کو پاؤں کے زور سے نے ہٹایا تو نیچے سے ٹھنڈا پانی کا چشمہ نکل آیا۔ فرمایا چچا پیجئے۔ جب پانی پی لیا نا تو پوچھا ارویتا، آپ سیر ہو کر پانی پی لیا؟ ہاں ہاں بیٹے پی لیا۔ پتھر کو پھر وہیں رکھ دیا تو چشمہ پھر غائب کا غائب ہو گیا۔ اچھا، قحط ہو گیا زیادہ،
تو نبی کریم علیہ السلام اپنے دوسرے چچا حضرت عباس سے ملے. کہا دیکھیے چچا ابو طالب جو ہیں ان کی مالی حالت اتنی نہیں، بچے بھی ہیں، تو چلو نا ان کا بوجھ کم کریں. حضرت عباس نے فرمایا کیسے بوجھ کم کریں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حضور قبلہ مناظر اسلام، حضور قبلہ مفتی محمد امین صاحب. کیسے بوجھ کم کریں؟ فرمایا ایک بچہ آپ لے لو، ایک بچہ میں لے لیتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ دونوں چچا بھتیجے نبی کریم علیہ السلام اور حضرت عباس یہ جناب ابی طالب کے پاس پہنچے. کہا جی دیکھیے نا زمانہ سخت آ گیا ہے، وقت سخت آ گیا ہے، تو آپ ایسے کریں ایک ایک بیٹا ہمیں دونوں کو دے دیں. تو آپ نے فرمایا جناب ابی طالب نے کہ طالب کو رہنے دو میرے پاس، باقی جس جس کو تم نے لینا ہے لے لو. حضرت عباس آگے بڑھے اور حضرت جعفر کو سینے سے لگا لیا، اور سرکار آگے آئے اور سرکار نے علی مرتضیٰ کو سینے سے لگا لیا. اب اعلان نبوت سے پہلے ہی نبی کریم علیہ السلام کے زیر سایہ حضرت علی مرتضیٰ رہنے لگے. اور سرکار کے اخلاق دیکھیں، صحبت کا اثر ضرور ہوتا ہے. گندی صحبت ہو بندے کے اخلاق پر برا اثر پڑتا ہے، اچھی صحبت ہو تو بندے کے اخلاق پر اچھا اثر پڑتا ہے. اور بچپن سے ہی مولا مرتضیٰ کو کس کی صحبت میسر آئی؟ اس کی جس کے مقابلے میں اللہ نے کوئی خلق والا بنایا ہی نہیں. سب سے اچھے عادات والی سرکار ہمارے لجپال آقا کی سرکار ہے. وہ کیسے شعر ہے یار؟ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ. تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم، سرکار جیسا کون آئے گا؟ نبی کریم علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان فرمایا، پہلے تو تھوڑا تھوڑا اپنے قریبیوں کو حکم سنایا. کھلم کھلا اعلان کچھ عرصہ بعد ہوا تھا. سب سے پہلے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے ایمان قبول کیا سب سے پہلے. پھر ایک دن نبی کریم علیہ السلام کو نماز پڑھتے مولا مرتضیٰ نے دیکھ لیا تو پوچھا جناب آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا علی یہ اللہ کا دین ہے، تم بھی اس دین کو قبول کر لو. اب یہاں روایتیں دو طرح کی ہیں. ایک یہ ہے کہ فٹ انہوں نے دین قبول کر لیا، دوسرا یہ کہ انہوں نے کہا نہیں میں ابھی دین نہیں قبول کر سکتا. فرمایا چلو تمہاری مرضی، لیکن یہ میرا راز تم نے کسی کو بتانا نہیں ہے. تو دوسرے دن پھر مولا مرتضیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لیا.
یہاں روایات مختلف آتی ہیں. بعض حضرات کہتے ہیں جناب ابو بکر صدیق نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا تھا. بعض کہتے ہیں نہیں، جناب مولا مرتضیٰ نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا تھا، ایمان قبول کیا تھا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ جھگڑا کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بڑھانے کی کوشش نہیں کرتے. تو جناب امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کلمہ پڑھا ہے، مردوں میں سب سے پہلے جناب ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھا ہے، بچوں میں سب سے پہلے مولا مرتضیٰ علی کے مرتضیٰ نے کلمہ پڑھا ہے، اور آزاد کردہ غلاموں میں زید بن حارثہ نے کلمہ پڑھا ہے، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت بلال حبشی نے کلمہ پڑھا ہے. سبحان اللہ. جناب علی مرتضیٰ ایک دن باہر جنگل میں سرکار کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. اللہ تعالیٰ کرے تیری مدد. حضور قبلہ محمد امین صاحب. جناب ابی طالب نے حضرت علی کو نماز پڑھتے دیکھ لیا. پوچھا علی کیا کر رہے تھے تم لوگ؟ سرکار بھی تشریف فرما ہے. سرکار نے فرمایا چچا یہ اللہ کا دین ہے، تم بھی قبول کر لو. انہوں نے فرمایا نہیں میں تو قبول نہیں کروں گا. لیکن مولا علی کو فرمایا جناب ابی طالب نے، علی دیکھنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں صرف اور صرف بھلائی کا حکم دیا ہے، ان کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا. خود تو میں نہیں پڑھتا، اور ساتھ ہی کہا دیکھو بھتیجے، کوئی مصیبت آئی، کوئی تکلیف آئی تو تم سب سے آگے مجھے سینہ تان کر ان مصیبتوں اور تکلیفوں کا مقابلہ کرتے ہوئے دیکھو گے. تو یہ ہے علی مرتضیٰ جو نبی کریم علیہ السلام کے سایہ عاطفت میں پرورش پا رہے ہیں. مکی دور میں مولا مرتضیٰ اپنی عمر کے حساب سے خدمتیں سر انجام دیتے رہے. جب نبی کریم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تو یہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ کافر جو ہیں نبی کریم علیہ السلام کو گالیاں بھی دیتے تھے، جھٹلاتے بھی تھے، لیکن جب امانت رکھنے کا مسئلہ آتا نا تو کہتے ہمارے مال کو اگر کوئی سنبھال سکتا ہے تو صرف محمد مصطفیٰ سنبھال سکتا ہے. اتنا اعتبار تھا نبی کریم علیہ السلام کی مقدس ذات پر. فرمایا علی تم نے نا یہ امانتیں فلاں فلاں کی امانتیں دے کر پھر واپس آنا ہے مدینہ شریف. 3 دن کے بعد حضرت علی یہ مرتضیٰ بھی مدینہ شریف روانہ ہو گئے. سرکار ابھی مدینہ شریف داخل نہیں ہوئے تھے، قباء کے اندر تشریف فرما تھے کہ مولا مرتضیٰ بھی وہیں جا کے شامل ہو گئے. اب نبی کریم علیہ السلام نے کیا حسن انتظام تھا سرکار کا. اللہ نے سرکار کو منتظم بھی کیسا بنایا تھا. جب مکہ شریف سے لوگ آئے تھے بیچارے گھر بار چھوڑ کے آئے تھے، مال و دولت چھوڑ کے آئے تھے، تو ان کا گزارا بھی تو کرنا تھا نا. تو نبی کریم علیہ السلام نے ایک مہاجر کو ایک انصاری کے ساتھ نتھی کر دیا کہ بھئی تم دونوں آپس میں بھائی بھائی ہو. انصاری کو کہا یہ تیرا بھائی ہے، اس کے رہنے کا، اس کے کھانے کا انتظام تیرے ذمہ ہے. مولا علی کے بارے 2 باتیں آتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے مولا علی کا بھائی حضرت سہل بن حنیف کو بنایا.
ایک روایت یہ آتی ہے. دوسری روایت یہ آتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے مولا مرتضیٰ کا بھائی کسی کو نہیں بنایا، کسی کو نہیں بنایا. لوگوں نے کہا علی یہ کیا ہوا؟ نبی کریم علیہ السلام نے ابو بکر کا بھائی بنا دیا، عمر کا بھائی بنا دیا، یہ باقی طلحہ کا بھائی بنا دیا، زبیر کا بھائی بنا دیا، تیرا بھائی نہیں بنایا. حضرت علی کے بھی دل میں آئی کہ میرا پتہ نہیں کیوں نہیں بھائی بنایا. تو مولا مرتضیٰ نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ آخیت بین الناس، آپ نے لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنایا، وترکتنی، مجھے چھوڑ دیا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق جاریہ، نعرہ حیدری، یا علی. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لما ترانی ترکتک، اے علی یہ کیوں سوچتے ہو کہ میں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے؟ ترکتک لاجلی، میں نے تمہیں اپنے لیے چھوڑا ہے. انت اخی وانا اخوک، علی تو میرا بھائی میں تیرا بھائی، علی تو میرا ویر میں تیرا ویر. علی آج کے بعد اگر کوئی تجھے تانا دے کہ رسول نے تجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا تو جواب میں کہہ دینا اوے مجھے تانا مت دو، انا عبد اللہ و اخو رسول. اے علی تو کہہ دینا لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کے پیارے رسول کا بھائی ہوں. اور علی یاد رکھنا تیرے بغیر جو میں رسول کو اپنا بھائی کہے گا پرلے درجے کا کذاب ہوگا. میں نے تمہیں اپنا بھائی بنایا ہے. ایک رشتہ اخوت چلا آ رہا تھا نبی کریم علیہ السلام اور حضرت ابو بکر صدیق کے درمیان، کیونکہ جب رشتے کی بات ہوئی نا حضرت عائشہ صدیقہ کے رشتے کی بات، تو حضرت ابو بکر تو حیران ہوئے. عرض کیا کب؟ وہ تو میں تو آپ کا بھائی نہیں. فرمایا ہاں تو ایمانی بھائی ہے لیکن سگا بھائی تو نہیں ہے نا، اس لیے تیری بیٹی کے ساتھ میرا نکاح ہو سکتا ہے. اسی طرح مولا مرتضیٰ بھی سرکار کے ایمانی بھائی بھی تھے، خرچے کے لیے بھائی بھی تھے، سگے بھائی نہیں تھے. اگر سگے بھائی ہوتے تو پھر حضرت فاطمہ کے ساتھ مولا مرتضیٰ کا نکاح کیسے ہوتا؟ وہ تو سرکار نے ان کے اخراجات کی کفالت کے لیے فرمایا علی تو میرا بھائی میں تیرا بھائی. اسی لیے آپ جمعہ کا جب خطبہ ہوتا ہے نا، اس میں جب مولا مرتضیٰ کا نام آتا ہے تو آپ ایک لفظ سنتے ہیں اخر رسول و زوج البتول، کہ رسول اللہ کے بھائی ہیں اور فاطمہ زہرا کے شوہر ہیں. اب حضرت سیدنا علی مرتضیٰ مدینہ منورہ میں رہ رہے ہیں. آپ کی شادی کا موقع آ گیا. وہ تو میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے نا، شادی کروائی کس نے تھی؟ کس نے کروائی تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق نے. رشتہ کے لیے کس نے کہا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے. خیر نکاح نبی کریم علیہ السلام نے پڑھایا اور گواہ تھے یہ اصحابہ کبار، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، یہ گواہ تھے. حضرت طلحہ یہ گواہ تھے. حضرت عثمان تو مدینہ شریف تھے ہی نہیں،
وہ تو تھے حبشہ میں اس وقت. اچھا خیر نہیں آ گئے تھے حضرت عثمان، آ گئے تھے بدر کے موقع پر، آ گئے تھے بدر سے پہلے آ گئے تھے. اب رہائش کی ضرورت تھی، حضرت علی مرتضی حضرت فاطمہ زہرا رہیں گے کہاں؟ کیونکہ مکان کی بھی تو ضرورت تھی نا. اللہ اکبر. ایک انصاری صحابی جن کا نام ہے حارثہ بن نعمان، ان کے کچھ مکانات تھے. ایک مکان وہ پہلے ہی نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر چکے تھے. جب ان کو پتہ چلا نا سرکار دوسرے مکان کے لیے پریشان ہیں، حضرت فاطمہ زہرا کے لیے، حضرت حارثہ بن نعمان نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے. یا رسول اللہ، میرا ایک مکان مسجد کے بالکل قریب ہے، خالی ہے، وہ قبول فرما لیجیے. فرمایا نہیں، تم تو پہلے بھی ایک مکان دے چکے ہو نا. تو حارثہ بن نعمان نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ، جو مکان میرے پاس رہے گا نا، اس کی نسبت جو مکان آپ کے پاس چلا جائے گا وہ مجھے زیادہ پیارا ہوگا کہ اللہ کے رسول نے میرے اس ہدیے کو قبول کر لیا. دیکھیے صحابہ کرام نے کس طرح اپنے مال اور جان کی قربانی دی ہے نبی کریم علیہ السلام کے لیے. یہ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ انصار کی تعریف فرماتا ہے. ذرا محبت سے درود شریف پڑھیے گا. اللہ انصار کا ذکر کرتا ہے 28واں پارہ سورہ حشر آیت نمبر 9. والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم، وہ لوگ جنہوں نے گھر بھی پہلے بنایا تھا اور آنے والوں سے پہلے یہاں ایمان بھی انہوں نے محفوظ رکھا تھا. یحبون من ہاجر الیہم، جو لوگ ان کی طرف ہجرت کر کے آ رہے تھے، یہ مدینے والے ان سے بڑا ہی پیار کرتے تھے. یہ اللہ گواہی دے رہا ہے. وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا. اور یہ جو انصاری صحابہ ہیں اپنے دل میں کوئی چیز محسوس نہیں کرتے تھے. اگر کوئی چیز کسی کو دے دی جائے تو محسوس نہیں کرتے تھے آئے انہوں مل گئی، یہ مینوں کیوں نہیں ملی. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، دوسروں کو اپنے سے ترجیح دیتے تھے. یارو کبھی ہم نے بھی سوچا ہے کہ ہم نے کبھی اپنے آپ پر دوسرے بھائی کو ترجیح دی ہو کہ یار میں تو چلو خیر روٹی نہیں کھاتا، میرا بھائی کھا لے، وہ بھوکا ہے وہ کھا لے. ہم نے تو کبھی نہیں ایسا کیا نا. لیکن یہ نبی پاک کے صحابہ ایسے ہی کیا کرتے تھے. ایک مہمان آ گیا نا ایک سرکار کے پاس، سرکار نے فرمایا ہاں بھائی اس مہمان کو کون لے کر جائے گا؟ ایک صحابی بولے، کہنے لگے آقا میں لے کر جاتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حضور قبلہ ناظر اسلام. اس کو لے کر گھر چلے گئے. گھر چلے گئے تو بیوی سے بات ہوئی کہ مہمان آیا تو کھانا تو صرف ایک آدمی کا تھا. تو میاں صاحب کہنے لگے ایسے کرو بچوں کو تو سلا دو نا کسی بہانے سے، بہلا پھسلا کر سلا دو، اور جب ہم کھانا کھانے بیٹھیں گے نا تو چراغ بجھا دینا، اندھیرا ہو جائے گا. ہم بھی پاس بیٹھیں گے، وہ بھی پاس بیٹھے گا کھانے کے لیے، ہم ویسے ہی ہاتھ مار کر نہ منہ ہلاتے رہیں گے.
اسی کھا رہے ہیں اور وہ مہمان بھوکا نہ جائے. اللہ اس کو بیان کرتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. خود کتنی ہی ضرورت کیوں نہ ہو وہ دوسروں کو اپنے پر ترجیح دیتے تھے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ. اور جو آدمی اپنی نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. تو یہی لوگ ہیں کامیاب. اللہ تعالیٰ ان خدمتگاروں کی خدمت کو قبول کرتے ہوئے سورہ حشر میں فرما رہا ہے وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. بدر کی لڑائی کا موقع آیا. جب بدر کی لڑائی کے لیے سرکار پہنچے نا بدر میں، اب سامنے سے آئے 3 قریشی، نامور قریشی، عتبہ، شیبہ، ولید، یہ 3 نامور سردار آئے اور ادھر سے 3 انصاری مقابلے پر نکلے. جب 3 انصاری مقابلے پر نکلے انہوں نے کہا اے تسی کون ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم تو انصاری ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں. انہوں نے کہا جاؤ جاؤ ساڑھے جوڑ دے نہیں تسی. اب کافروں نے سرکار سے مطالبہ کہ محمد ہمارے جوڑ کے بندے بھیج، جوڑ کے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حمزہ اٹھو، علی تم بھی اٹھو، عبیدہ تم بھی اٹھو. یہ اب مقابلے کے لیے باہر نکلے. حضرت عبیدہ، یہ عبیدہ بن حارث سرکار کے تایا ذات تھے. یہ ان کی عمر زیادہ تھی، ان کو زخم آئے، لیکن مولا مرتضیٰ نے اور حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ نے فوراً اپنے مخالفوں کو تلوار کا وار کیا اور قتل کر دیا. تو بدر کے اندر بھی حضرت علی کی تلوار نے بڑے جوہر دکھائے، بڑے کارنامے دکھائے. کئی کافروں کو مولا مرتضیٰ نے تہتے کیا. احد کی باری آئی تب بھی مولا علی میدان کارساز میں آگے آگے. غزوہ خندق آیا تو غزوہ خندق میں ایک بہت بڑا کافر جسے بڑا پہلوان سمجھا جاتا تھا، عمر بن عبد ود، وہ آیا میدان میں، میرے مقابلے پر کسی کو بھیجو. سرکار نے مولا مرتضیٰ سے کہا چل علی چل 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 اس کے مقابلے پر. تو مولا مرتضیٰ اس کے مقابلے پر ہے، بڑا پہلوان تھا، لیکن تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کافر ہے، تو کفر کی لومڑی اور وہ خدا کا شیر ہے. اچھا یہاں پر نا کچھ غلط روایتیں شیعہ حضرات جڑ دیتے ہیں کہ جب عمر بن عبد ود کی طرف مولا مرتضیٰ جا رہے تھے تو سرکار نے فرمایا کل ایمان کل کفر کے مقابلہ پر جا رہا ہے، اور سوچتے نہیں اس کا نقصان کتنا ہے. اگر عمر بن عبد ود کل کفر تھا تو اس کا مطلب ہے باقی کافر اور کوئی نہیں سی، کوئی کافر ایسی، سارا کفر اسی کے اندر بند تھا. اور اگر یہ کہا جائے کہ کل ایمان مولا مرتضیٰ تھے تو اس کا مطلب ہے باقی اور کوئی مومن تھا ہی نہیں، صرف علی مرتضیٰ مومن تھے. علی مرتضیٰ مومن تھے، باقی بھی مومن تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بڑے کافر کو قتل کرنے کا سہرا حضرت علی کے سر پر باندھا. اچھا شیعہ حضرات ایک بات اور بھی کر دیتے ہیں
اور جی ٹھیک ہے ابو بکر پہلے ایمان لائے تھے، علی نہیں ایمان لائے تھے کیونکہ وہ خود ایمان تھے۔ میں نے کہا لو بھائی یہ نیا چکر ہے بھائی، اب علی مرتضیٰ کو آمنو کی لسٹ سے نکال دو۔ والذین آمنو، آمنو کا معنی کیا ہے؟ جو ایمان لائے۔ تو علی کو تو اس کی لسٹ سے نکال دیا گیا۔ اللہ فرماتا قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے، ایمان لانے والے۔ تو مولا علی کو اس لسٹ سے بھی نکال دیا گیا۔ کمال ہے، علی ایمان ہے باقی سارے ایمان لائے، پتہ نہیں کیا منطق ہے۔ ذرا خدا سے پوچھو رسول بھی ایمان لائے کہ نہیں ایمان لائے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول نے بھی مانا اس وحی کو جو اللہ نے اس کے رب کی طرف سے آئی تھی۔ رسول تو ایمان لائیں، کلا مومن بھی ایمان لائے۔ والمؤمنون کل آمن باللہ، سب نے اللہ پر ایمان قبول کیا، سب نے ایمان قبول کیا۔ اور یہ کہتے نہیں جی علی نے ایمان قبول نہیں کیا، یہ تو بڑے ظلم کی بات ہے۔ خدا کی قسم ہے علی مرتضیٰ بھی ماننے والے تھے اور محمد مصطفیٰ بھی ماننے والے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضور قبلہ مفتی محمد میر صاحب، آستانہ عالیہ محمد پورہ شریف، بی ٹی گلشن، حضور مناظر اسلام۔ آ گیا غزوہ خیبر۔ اللہ اکبر، خیبر میں قلعے تھے کافی سارے، باقی قلعے تو فتح ہوتے رہے، لیکن ایک تھا قلعہ قموس، یہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ سے پیار کرتا ہے، اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہے، اور اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے اور اللہ کا رسول بھی اس سے پیار کرتا ہے، کل جھنڈا اس کو دوں گا۔ اب وہ جھنڈا لینے کے لیے نا کئی صحابہ بار بار سرکار کے سامنے آتے ہیں، شاید یہ مجھے ہی مل جائے، شاید یہ مجھے ہی مل جائے۔ صبح ہوئی تو سرکار نے فرمایا کہاں ہے بھی میرا علی کہاں ہے؟ یا رسول اللہ ان کی تو آنکھیں دکھ رہی ہیں، فرمایا لے کے آؤ۔ ایک صحابی گئے ان کو لے کے آئے تو مولا مرتضیٰ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے آئے، اور سرکار نے کیا کیا؟ لب مبارک نکالا، ان کی آنکھ میں رکھ ڈال دیا، بس آنکھ میں لب مبارک کا جانا تھا۔ علی فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا چلا میری آنکھ پہلے ٹھیک ہوئی ہے یا سرکار کا لب مبارک پہلے آنکھ میں۔ اب یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں او جی نبی کو مشکل کشا مان لیا، تمہاری توحید خراب ہو گئی۔ اب یہ بتاؤ رسول اللہ کا اپنا ایمان کیا تھا؟ اپنا ایمان یہی تھا میرا تھوک بھی مشکل کشا ہے۔ آقا ہمارے، آقا ہمارے، آقا ہمارے، صحابہ ہمارے، سبحان اللہ، استاد ہمارے۔ بولیا جاندہ نہیں تھے بڑی شان والے۔ اللہ پاک ہم سے پتہ نہیں کیوں بعض کا نا بار بار منہ خشک ہوتا ہے، بولنے میں بڑی دقت آتی ہے۔ اللہ کرے تیری مدد، رسول کرے تیری مدد، صحابہ کرے تیری مدد، سنی کرے تیری مدد،
سرکار نے فرمایا علی جاؤ آج جھنڈا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اچھا ایک بات یہاں میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، کون کون ہے ہم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے؟ سارے۔ اچھا اب یہ بتاؤ، پکی بات کرنی ہے، شک والی بات نہیں، اللہ ہم میں سے کس سے پیار کرتا ہے؟ سب سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ کس سے پیار کرتا ہے؟ اللہ کا محبوب ہم میں سے کس سے پیار کرتا ہے؟ سوچنے والی بات ہے، یہ ہے غیبی بات، یہ ہے غیبی بات۔ ہم سے بھی کئی لوگ ملتے ہیں نا، بڑے ہاتھ واتھ چومیں گے، یہ ہوگا، ٹھڈوں پیار نہیں ہوتا، ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ کئی بار ایسے ہوتا ہے، کئی بار ایسے ہوتا ہے، یہ نہیں پتہ چلتا دوسرا پیار کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ یہ تو انسانوں کی بات ہے نا، اب کس کو پتا کہ اللہ ہم سے پیار کرتا ہے کہ نہیں؟ تھوڑا تھوڑا شک پڑتا ہے کہ اللہ ہم سے پیار کرتا ہے، شک پڑتا ہے۔ وہ کیسے شک پڑتا ہے؟ حضرت رابعہ بصریہ نا ایک دن سحری کے وقت اٹھی، ایک سہیلی بھی آئی تھی مہمان، نفل پڑے بعد میں کہا یا اللہ اس محبت کا واسطہ جو تجھ کو مجھ سے ہے۔ سہیلی نے کہا تینوں کہ میں پتہ لگیا کہ اللہ نو تیرے نال پیار ہے؟ کہ حضرت رابعہ نے فرمایا جب پیار نہ ہوندا تے مینوں اٹھاؤندا کیوں؟ اب مجھے جو اٹھا کے نفلوں کے لیے کھڑا کیا تو یہ پیار ہی ہے نا، تیرے ساتھ نہیں ہے، تو ستی پئی ہے، تو میرے ساتھ پیار ہے، اللہ نے مجھ کو اٹھا۔ شک پڑتا ہے اللہ ہم سے پیار، اسی کی توفیق سے مسجد میں آ جاتے ہیں نا، اسی کی توفیق سے اس کے محبوب کا ذکر کریں، لیکن پکی بات کوئی نہیں کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ اور سرکار کیا کہہ رہے تھے؟ یہ کہنے والوں کہ سرکار کو پتہ نہیں چلتا تھا کیا ہے کیا نہیں۔ سرکار فرما رہے ہیں میں جھنڈا اس کو دوں گا جس سے اللہ بھی پیار کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی پیار کرتا ہے۔ اب علی ہے محبوب خدا اور محبوب رسول، تو پھر کہنا یار سرکار کے بارے میں سر عرش پر تیری گزر دل تیری نظر ملکوت و ملک شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں بڑا المولا یہی کشف تو جاوے جمالی حسن صالح صلو۔ تو خیبر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے مولا مرتضیٰ کے ہاتھ پر فتح کرایا۔ اب خیبر سے واپسی ہو رہی تھی، ایک جگہ ہے جس کا نام ہے صحبہ، مقام صحبہ۔ اس جگہ سرکار نے ڈیرا لگایا۔ عصر کی نماز سے پہلے نبی کریم علیہ السلام نے مولا مرتضیٰ کو کسی کام سے بھیجا، علی جاؤ یہ کام کر کے آؤ۔ حضرت علی چلے گئے۔ بعد میں عصر کی نماز کا وقت آیا، سرکار نے نماز پڑھائی، صحابہ نے پڑھ لی۔ جب نماز پڑھی گئی تو اب مولا مرتضیٰ آئے، دیکھا نبی کریم علیہ السلام کچھ دیر لیٹنا چاہتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام دراز ہونے لگے تو علی فٹ آگے آ گئے، آقا سفر کا معاملہ ہے، سرانہ تو پاس نہیں، میری گود میں ہی سر انور رکھ کے آرام فرما ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے۔
تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اللہ تعالیٰ کرے تیری مدد حضور کرن تیری مدد پیارے اولیاء اللہ کرن تیری مدد قبلہ مفتی میر صاحب کرن تیری مدد میں نے گھڑی دیکھی تو 2:15 بج گئے ہیں یار. چلو یہ بات کر لوں مکمل. حضرت علی مرتضیٰ کی گود میں سرکار سر انور رکھ کر آرام کر گئے اور سورج صاحب ڈوب رہے ہیں اور ڈوبتا ہوا سورج کیا کہہ رہا ہوتا ہے نمازیو اور جتنی نماز رہ گئی یہ نماز پڑھ لو میں ڈوب گیا تھے قضا. اور مولا علی کے دل اور دماغ میں کشمکش ہے. علی کہتے ہیں نماز پڑھ لو اٹھ کے. عصر کی نماز ہے اس کی تاکید بھی خاص ہے لیکن ایک دل کہتا ہے نہ نمازیں گر قضا ہوں پھر ادا ہوں. قضا بھی ہو جاتی ہے نا نماز تو بعد میں پڑھ لیتے ہیں. نمازیں گر قضا ہوں پھر ادا ہوں نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں. یوں دیکھ رہے تھے یوں سرکار کی زیارت ہو رہی ہے. سورج ڈوب گیا. سورج ڈوبا نا تو مولا علی کے دل کو تکلیف تو ہوئی کہ ہائے میری آج تک نماز نہیں رہی. یہ نماز کیسے رہ گئی. یہ نماز رہ گئی. اس افسوس میں نا آنسو نکلا سیدھا سرکار کے یہاں. سرکار نے آنکھ کھول کے فرمایا علی روتے کیوں ہو. آقا نماز نہیں پڑھی میں نے نماز چلی گئی. سرکار نے فرمایا تو فکر کیوں کرتے ہو نماز ادا پڑھو گے تم. اب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیے. اللہم ان علیا کان فی طاعتک وطاعت رسولک فردد علیہ الشمس. یا اللہ علی تیری عبادت کر رہا تھا تیرے رسول کی خدمت کر رہا تھا. سرکار کیا فرماتے ہیں یا اللہ علی کیا کر رہا تھا. نماز پڑھ رہے تھے کہ چھوڑ رہے تھے لیکن سرکار کہہ رہے ہیں نہیں یا اللہ یہ تیری عبادت کر رہا تھا. پتہ چلا اصل عبادت نماز نہیں اصل عبادت روزہ نہیں اور اصل عبادت حج نہیں زکوٰۃ نہیں اصل عبادت مصطفیٰ کی بارگاہ کی غلامی ہے. اب یہاں پڑھو اعلیٰ حضرت کو کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نواز. مولا علی نے واری تیری نیند پر نواز. مولا علی نے واری تیری نیند پر نواز. وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ قدر کی ہے. وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ قدر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے. اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. امام طحاوی نے مشکل الآثار میں 2 سندوں کے ساتھ اس حدیث کو نقل کیا ہے. شاہ ولی اللہ صاحب نے ازالت الخفا میں 2 سندوں کے ساتھ اس حدیث کو نقل کیا ہے. ہمارے حضرت صاحب اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے. انہوں نے پورا رسالہ لکھا ہے رد شمس
اور تقریباً 37 کے 39 محدثین کے حوالے دے کر کہا ہے کہ مولا علی کے لیے سورج کا واپس پلٹانا یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے۔ تو مولا علی کے لیے سورج واپس آیا تو پھر انہوں نے نماز عصر ادا کی۔ جی ہاں، سورج الٹے پاؤں پلٹے، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے منکر دیکھ لے، اندھے منکر دیکھ لے، قدرت رسول اللہ کی، اندھے منکر دیکھ لے، قدرت رسول اللہ کی، اللہ رب العرش جس کو جو ملا سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ، اور عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ